जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। शुएब सरवर जी, डिप्टी काउंसिल जनरल लॉस एंजलिस फातिमा। और आज हमारे साथ तीन बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट हैं और तीनों ये सिलिकॉन वैली में बेस्ड हैं। सबसे पहले मैं उनका तारुफ करवाना चाहूँगा, डॉक्टर सफवान शाह। ये फाउंडिंग सीईओ हैं पे एक्टिव के। पे एक्टिव एक कंपनी है जिसने बहुत ही इनोवेटिव काम किया है पिछले कुछ अरसे में, एंड हैज क्रिएटेड पेमेंट सॉल्यूशंस। इसके बारे में हम फर्दर इनसे बात करेंगे, ये जो इस कॉन्सेप्ट के बारे में। लेकिन थोड़ा सा मैं इनके बारे में फर्दर ये बताता चाहूँ कि सफवान साहब अपने आप को एंटरप्रेन्योर बाय एक्सीडेंट डिस्क्राइब करते हैं, और इंजीनियर बाय ट्रेनिंग, और पेमेंट एक्सपर्ट बाय एक्सपीरियंस। तो ये इससे पहले ये इन्होंने पाकिस्तान में जो एनईडी है यूनिवर्सिटी, वहाँ कराची से बीएस इंजीनियरिंग की थी। अब उसके बाद अमेरिका आए और यूसी बोल्डर से इन्होंने एमएस और पीएचडी की है। और बिफोर दिस ही हैज आल्सो वर्कड एज अ रॉकेट साइंटिस्ट एट नासा सेंटर, और ये यूसी बर्कले के जो बिजनेस स्कूल है हास, वहाँ भी पार्ट टाइम पढ़ाते रहे हैं। जो हमारी दूसरी पैनलिस्ट हैं डॉक्टर वर्दा इनाम, वो सीईओ हैं ओवरजेट की, जो कि बेसिकली एक डेंटल स्टार्टअप है जिसका मकसद ये है कि जी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके पेशेंट केयर को इम्प्रूव किया जाए। इन्होंने पीएचडी की हुई है एमआईटी से, जो और वो की है ऑटोनोमस माइक्रोग्रिड टेक्नोलॉजी में। और एमआईटी में इनको ग्रेजुएट वुमेन ऑफ द एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला। और उससे पहले ये पाकिस्तान में इन्होंने जीआईके से अपनी अंडरग्रेड की है, जहाँ के ये ओवरऑल बेस्ट इनको एकेडमिक अवार्ड भी मिला, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का, और ओवरऑल जो अपने एकेडमिक ईयर की बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला, जिसको कायदे आज़म गोल्ड मेडल प्रॉब्ली कहते हैं। तो तीसरी हमारी पैनलिस्ट हैं जरी ज़हरा। ये को फाउंडर और चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर हैं स्पेक्टिक की, और इनका इससे पहले जो एक्सपीरियंस रहा है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का रहा है। और इन्होंने पेंडोरा, स्क्वायर ट्रेड जैसी कंपनियों के लिए मोबाइल एप्स भी डेवलप किए हैं। और इस वक्त ये जिस प्रोजेक्ट पे किस कंपनी के साथ काम कर रही है, उसकी जो सॉफ्टवेयर टीम है, वो इंजीनियरिंग टीम, वो कराची में बेस्ड है। और इनका जो अंडरग्रेड है वो कॉर्नेल से है, और वो बिजनेस इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में इन्होंने, अब मुझे नहीं पता कि ये बिजनेस और इंटरनेशनल रिलेशंस का क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में भी इनसे फर्दर बात करेंगे। और वहां से किया, और उसके बाद इन्होंने हार्वर्ड से एमबीए भी किया हुआ है। तो अपनी फील्ड्स में ये तीनों बहुत ज्यादा एक अकम्पलिश्ड इंडिविजुअल्स हैं। तो इनका पर्पस, इनका आज इस पैनल पे लाने का मकसद ये है कि जो बहुत इनसे इनकी लाइफ स्टोरी सुने, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो और इनको डीमिस्टिफाई करें बहुत से लोगों को जो इनको देख के सोचते हों कि जो हमारे खासतौर पे पाकिस्तान में जो यंग बच्चे हैं जो इस यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, या जो ये एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं या इतनी एक्सीलेंस अचीव करना चाहते हैं, तो हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि क्या जब इन्होंने ये अपनी ज़िंदगी के जर्नी की है तो ये एक्सपेक्ट करते थे, और या ये भी हमारी तरह के लोग हैं, या बहुत ज़्यादा कोई मतलब इनका आईक्यू बहुत ज़्यादा था, या कौन से फैक्टर्स थे ताकि दूसरे लोग भी वो इससे सबक सीखें और मोटिवेटेड फील करें और रिलेट कर सकें। सबसे पहले तो सफवान साहब, मैं आपसे आगाज करूंगा, क्योंकि आप इन तीन पैनलिस्ट में ऑन अ लाइटर नोट सीनियर सिटीजन हैं। तो हमारी पहले आपसे मेरी मुलाकात जो है लास्ट ईयर हुई थी, और मैं और काउंसिल जनरल आपके दफ्तर भी आए, और मैंने वो एक आपने उस मौके पे आपने एक बुक भी लिखी है जो आपकी जर्नी के बारे में है, और जो आप प्रेजेंट काम जो कर रहे हैं सर, और बड़ी इंटरेस्टिंग रीड थी। लेकिन उस बुक के बारे में मैं ये कहूँगा कि काफ़ी आपको हाई आईक्यू चाहिए उसको समझने के लिए और डाइजेस्ट करने के लिए। तो बहरहाल मैं अपनी इस्तेदाद के मुताबिक उसको समझने की कोशिश की। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो आपका ज़िंदगी का सफ़र रहा है एनईडी से यहाँ तक आज तक का, तो
آپ اپنے آپ کو, اور یہ سوال میں آپ دونوں دوسرے پہلے سے پوچھنا ہوں گا, تو آپ اپنے آپ کو ایز اے انٹرپرینیور بائی ایکسیڈنٹ ڈیفائن کرتے ہیں, this is what you had planned like 20 years back, 30 years back when you were in your undergrad or school years? Shukriya, Shoaib Saab. I'm very grateful to be here and congratulate both my co-panelists. I'm actually the least qualified among the panel here. If I look back, as you've already declared me a senior citizen, if I look back over the 25, 35 years, I would attribute everything to three things. The first one is luck. The second one is hard work. And the third one is amazing people that I met on the way. So whatever one achieves in life, we like to think that we did it on our own. And I actually wrote a chapter in the book about it. But it's really about the people you meet, the relationships you form, the people who help you. So in a summary way, I would attribute it to these three things: luck, hard work, and other people who've helped me. اچھا, اس وقت ہمارے کاؤنسل جنرل نے بھی میرا خیال ہے ہمیں جوائن ان کیا ہے, تو میں میمن صاحب آپ ہیں ادھر؟ میرا خیال ہے کہ وہ میوٹ پہ ہو گئے ہیں, لیکن چلیں ان کو اگر وہ دوبارہ آئیں گے تو میں ان سے بھی چاہوں گا کہ وہ کچھ اس بارے میں. تو اچھا, یہ مجھے بتائیں کہ جو آپ نے جو آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے ایز اے بلڈنگ بلاکس, مثال کے طور پہ آپ نے بی ایس انجینئرنگ کی NED سے, اور جب یہاں آپ آئے آپ نے ماسٹرز کیا, PhD کی, ناسا میں کام کیا, تو ان ٹرمز آف اسکل سیٹ آپ اپنے آپ کو کیسے ایوالو ہوتا دیکھتے رہے کہ جو کہ اگلا آپ نے نیکسٹ اسٹیپ لیا, تو کون سی اسکل سیٹس تھیں جو آپ کے خیال میں آپ جنہوں نے آپ کو ہیلپ کیا اس نئے یارڈ اسٹیک پہ, اور کون سی چیزیں اس وقت آپ لیک کرتے تھے کہ آپ نے پھر ٹیمز فارم کی ان, اور میرے کہنے کا مقصد ہے کہ جو آپ کے زندگی کے ایکسپیرینسز رہے ہیں ان پہ آپ نے کیسے بلڈ کیا ہے. I think سب سے بڑی چیز تو آپ کا ایوولوشن ان ٹرمز آف, شعیب صاحب, میں سمجھ رہا ہوں آپ کیا چاہتے ہیں پوچھنا, مگر مجھے نہیں پتا. اچھا, آپ کو نہیں پتا؟ مجھے نہیں پتا. میں نے صرف کام کیا ہے, اور سنسیئرٹی کے ساتھ اور انٹیگریٹی کے ساتھ. جو کچھ ہوا اور ہوتا ہے وہ اس کا آؤٹ کم ہے, میں اس کو اینالائز نہیں کر سکتا. میں کبھی کرتا ہوں کوشش کہ یہ کیسے ہوا, یہ کیوں ہوا. تو ایک ہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ایک بل ہیڈڈنس ہے کہ جو چیز کرنی ہے وہ کرنی ہے, یو وونٹ گیو اپ, سو پرسسٹنس آپ کہہ سکتے ہیں. دوسری چیز ہے کہ سنسیئرٹی کے ساتھ جان لگا کے کرنی ہے, ورنہ نہیں کرنی. سو ان سم ویز میں بہت فارچونیٹ ہوں, میں وہ کرتا ہوں جو میں چاہتا ہوں. اچھا, یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا یہ جو پریزنٹ آپ جس پے ایکٹیو کے لیے کام کر رہے ہیں, یہ آئیڈیا آپ کو جو آپ نے میں نے آپ کی جو بک پڑھی اس میں جو آپ نے بڑا انوویٹو سولوشن ہے کہ جو لوگ مثال کے طور پہ ارن کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو پے 30th کو جا کے ملتی ہے یا اگلے مہینے جا کے ایکروڈ سیلری ہوتی ہے, تو اس میں اگر بہت سے لوگ جو قرضے لیے ہوتے ہیں اور اس پہ ان کو انٹرسٹ پیمنٹس ہوتی ہے, تو یہ آپ نے سولوشن کریٹ کیا کہ جی کہ امیڈیٹلی اگر کسی کو پیمنٹ چاہیے ایز دے سے کہ جی کہ یو گیٹ پیڈ ایز یو ارن بیسیکلی. تو یہ کانسیپٹ آپ کو اس کی احساس کب ہوا تھا, کون سا زندگی کا لمحہ تھا کہ آپ کو محسوس ہوا کہ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے اور اس کا کوئی سولوشن نکالنے کی ضرورت ہے؟ کوئی بھی پاکستانی ہو, اگر پاکستان میں اس نے کسی گھر میں وقت گزارا ہو اور دیکھا ہو, تو ہر ایک جو کام کرتا ہے وہاں پہ وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ صاحب مجھے 2 دن کی 4 دن کی تنخواہ دے دو اور مہینے کے آخر میں کاٹ لینا. اور پھر ایک حدیث ہے جو ہم سب نے سنی ہوئی ہے, مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت اسے دے دو. تو اگر آپ کے اندر تھوڑی بھی سیلف رائٹیسنس یا آبزرویشن کیپیبلٹی ہو, تو آپ ایک سوشل انجسٹس دیکھیں گے ہر طرف کہ لوگوں کے پیسے روکے جاتے ہیں. میں ہمیشہ جو ایگزامپل دیتا ہوں کہ یو پے یور لینڈ لارڈز ان ایڈوانس, یو پے یور وینڈرز اپون ڈیلیوری, یور کسٹمرز پے یو انسٹنٹلی, بٹ وائی ڈو یور ورکرز ویٹ 2 weeks to a month. یہ کہاں کا جسٹس ہے؟ تو شروع تو اس طرح ہوا, جب میں کراچی میں بڑا ہو رہا تھا تو اس وقت سے مجھے یہ چیز میں نوٹس کرتا تھا.
اور جب میں نے پہلی دفعہ کام شروع کیا اس میں بھی میں نے نوٹس کیا. پھر اپنی زندگی میں میرے ایسے کچھ حالات آئے جس میں مجھے فائنینشلی بہت انگزائٹی تھی. اس میں میں نے نوٹس کیا کہ کیا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے اور کیا ڈگنیٹی کا لاس ہوتا ہے جب آپ کسی سے کہتے ہیں مجھے $100 دے دو یا $1000 دے دو. تو اس چیز کے لیے میں نے یہ کمپنی شروع کی. اور کیوں شروع کی؟ اس وقت شروع کی جب میں ریٹائر ہو چکا تھا, آج سے 9-10 سال پہلے. اور میں نے طے کر لیا تھا کہ اب میں کام نہیں کروں گا کیونکہ مجھے کوئی چیز انٹرسٹ نہیں کرتی تھی. تو گولف کورس پہ یہ فیصلہ کیا میں نے, ایک وینچر کیپٹلسٹ کے ساتھ گولف کھیلتے ہوئے. اس نے کہا کہ میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں, تم کر لو یہ جا کے. میں نے کہا پھر میں گولف نہیں کھیل سکوں گا. اس نے کہا نہیں, تمہیں کرنا چاہیے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کریٹو آئیڈیاز جو ہے وہ گولف کورس پہ آتے ہیں؟ نہیں, وہ آتے ہیں جہاں پیسے والے لوگ ملتے ہیں آپ کو, اور وہ گولف کورس پہ ملتے ہیں. اور اس پرٹیکولر آئیڈیا میں ایکچولی اب تو بہت زیادہ وقت گزر گیا ہے, 9-10 سال میں نے لگا دیے ہیں اس کے اوپر, اور بہت امیزنگ لوگوں کے ساتھ میں کام کرتا ہوں. اور ہم نے ایک کیٹیگری بنا دی ہے, ایک دنیا کو بدل دیا ہے. اب مانے نہ مانے لوگ, مگر اس وقت $1-2 بلین انویسٹ ہو چکے ہیں اس سیکٹر کے اندر. اور میرا ایک فنڈامنٹل ڈیمانڈ ہے پوری دنیا سے کہ پے یور ورکرز, ڈونٹ ہولڈ دیئر ویجز. بیکاز جس کی فائنینشیل انکلوژن کی بات ہوتی ہے, ایکوالٹی کی بات ہوتی ہے, انیکوٹی کی بات ہوتی ہے, انیکوالٹی کی بات ہوتی ہے, ان سب کے پیچھے ایک ڈسپیرٹی ہے, ایک فنڈامنٹل اکنامک ڈسپیرٹی ہے کہ پیسہ بلاک ہو جاتا ہے. The velocity of money, the economists have let the world down. The engineers are the worst, but the economists haven't done any better. That they haven't understood, you move the money faster to lower income, poor people, the money turns around and comes back into the economy. سوچ رہے ہیں آپ تو جانتے ہوں گے velocity کا M1, M2, M3. So velocity of money is a fundamental issue. اس پہ ایک نوبیل پرائز ملی تھی امرتیا سین کو, ہارورڈ کے, میں دیکھ رہا تھا, one of the co-panelists is a Harvard grad. Amartya Sen got the Nobel Prize, you know for what? He said, people die in famines not because of a lack of food, but because of a poor distribution system. So many of the inequalities and inequities can end. As you know, I'm very driven to make this happen. So یہ idea تو اب بہت پھیل گیا ہے. اب hopefully یہ best practice اور standard بن جائے گا پوری دنیا میں. میرا خیال ہے کہ آپ کی جو کمپنی ہے پے ایکٹیو, یہ پہلی کمپنی ہے جس نے یہ سولوشن کریٹ کیا ہے دنیا میں. آئی ایم کریکٹ؟ بہت لوگ, میں نے دیوار پہ ایک بڑا سا سائن لگایا ہوا تھا جب کمپنی سٹارٹ کی. ہر میں بزنس کے پاس جاتا ہوں نا, میں قرضہ نہیں دیتا, میں تو ان کا حق دے رہا ہوں, ان کا جو انہوں نے کمایا ہوا ہے. میری کمپنی تو ان کا حق دے رہی ہے انہیں. تو صرف اتنے لوگوں نے منع کیا, اتنے لوگوں نے کہا پاگل ہو گئے ہو, کیا کر رہے ہو, امپلائرز کیوں لوگوں کو ایڈوانس کریں گے پیسے. میں نے کہا میں قرضہ تھوڑی کریں, جنہوں نے کمایا ہوا ہے وہ کریں. تو اینی وے, تو ایک بڑا سا میں نے وال پہ لگایا ہوا تھا, اس کا نام تھا 50 Shades of No. اور اس سے یہ ہر ایک نے منع کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں آج ہو رہا ہے. تو یس, پہلی کمپنی تھی اور ابھی تک ہم لیڈ کرتے ہیں, بٹ آئی ایم ہوپنگ اب تو کنٹریز میں یہ چینج آ رہا ہے. آئی ہوپ پاکستان میں ہر آدمی جو ہے, ہر عورت, ہر آدمی جو کام کرتا ہے, اس کی حق کی, حلال کی جو روزی ہے, وہ کس لاجک سے آپ اس کو روکے ہوئے ہیں. اگر کسی کے گھر میں کوئی نوکر ہے یا ڈرائیور ہے, خدا را اس کے جو 15, 20, 25 ہزار روپے ہیں وہ کیوں رکھے ہوئے ہیں آپ نے؟ 15 دن بعد اگر وہ مانگے دے دو, اس کا حق ہے. ماشاءاللہ بڑا ایک انوویٹو آپ نے سولوشن کریٹ کیا ہے, اور واقعی یہ ایک گیم چینجر ہے, میں کہوں گا کہ پوری دنیا کے لیے. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کارپوریٹس جو ہیں, جو ریوالونگ کریڈٹ ہوتا ہے کہ جتنی دیر ٹائم ویلیو آف منی ہے, تو جتنی دیر وہ پیسے پھنسائے رکھے ہیں, ان کے جو انٹرسٹ چارج ہے وہ ان کو نہیں پڑ رہا ہوتا. تو اس لیے صاف بات ہے کہ, لیکن یہ جو اس سولوشن سے ایک پریشر پڑا ہے کمپنیوں پہ بھی کہ جی کہ وہ اب بہانہ نہیں کر سکتے کہ جی کہ ہماری آفس کاسٹ اور اوور ہیڈز وغیرہ ایڈمنسٹریٹو اتنے زیادہ ہیں کہ یہ ممکن نہیں. آپ نے ایک بڑا ایک کمپلیکس ایشو کو ٹیکنالوجی کے استعمال سے بڑا انوویٹو سولوشن اختیار. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ اپنے کیریئر, اپنے یہ جو اتنے آپ کے پروسیسز, آپ کی اسٹرگل رہی, اس میں فیلیئرز بھی ہوئے ہوں گے زندگی میں مختلف. تو فیلیئرز جب آپ کے ہوئے, یا اگر آپ کسی لمحے پہ ڈیجیکٹڈ فیل ہوا, تو آپ نے کیا ان سے کچھ سیکھا اور پھر کیسے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا؟ سب فیلیئرز تو ہوئے ہوں گے مگر مجھے یاد نہیں ہے, بیکاز کبھی ایکسپیکٹیشن اتنی ہائی نہیں تھی.
failure تو اس وقت ہوتا ہے when you expect the moon and you get a stone, right? I think جو big failures ہیں میں بتا دیتا ہوں ان کو. mid 90s میں خیال آیا تھا کہ انٹرنیٹ پہ یونیورسٹی بنائیں گے. That was my biggest thing. انٹرنیٹ پہ mid 90s میں اس کا نام رکھا IUI, انٹرنیٹ یونیورسٹی انٹرنیشنل. فیل ہو گئی because internet was not fast enough. تو ایسے بہت سارے failures ہیں, but are they really failures or learning lessons? I guess they are. So ایسے بہت سارے ہیں. جب آپ انٹرپرینورشپ کرتے ہیں تو اکثر, کیونکہ پاکستان میں بھی یہ ایک کلچرل شفٹ آیا ہے کہ جی پہلے لوگ جو ہیں اتنے اپنے بچوں کو یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ نارملی پیپل یوز لک فار جابس. تو اب ہم پاکستان میں جو اسٹارٹ اپس وغیرہ کا کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے اور ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں ینگ گریجویٹس وہ اپنے مختلف انوویٹو آئیڈیاز پہ کام کر رہے ہیں, تو اکثر سوال ماں باپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر یہ, یا ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر یہ 2-3 سال کسی چیز پہ کام کریں گے اور سکسیس نہیں ہوتے تو کیا یہ ویسٹ آف ٹائم ہے, ویسٹ آف مطلب ریسورسز ہے. تو امپورٹنٹ چیز جیسے کہ آپ نے کہا کہ فیلئرز بھی جو ہیں وہ انسان ان سے سیکھتا ہے اور کچھ اسکل سیٹس ڈیولپ کرتا ہے. تو یہ جب آپ نے پے ایکٹیو کا جب کانسیپٹ کیا تو اس میں جب آپ نے ٹیم بنائی تھی تو آپ نے ٹیم کے لیے کیا کس طرح کے لوگوں کا مطلب ایک ٹیم بنائی کہ آپ سمجھے کہ تمام اسکل سیٹ کور ہو, اور آپ اس میں کیا برنگ ان کر رہے تھے اور باقی لوگ جو ہے وہ انہوں نے کیا اسکل سیٹ برنگ ان کیا؟ میں تو ایک قسم سے ایک انجینئر بھی ہوں, ایک مارکیٹر بھی ہوں, ایک سیلز گائے بھی ہوں اور ایک فائنینشیل پرسن بھی ہوں. سو اوور دا ایئرز اس پرٹیکولر کمپنی میں تو میں تھوڑا بہت ایکسپیرینس تھا. سو جو اسکل سیٹس چاہیے ہوتے ہیں, پہلے تو سب سے زیادہ ایک امیزنگ پروڈکٹ بنانا ہوتا ہے, ایک امیزنگ بزنس ماڈل بنانا ہوتا ہے, اور ایک امیزنگ گو ٹو مارکیٹ اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے. اس اسکل سیٹ کو لینے کے لیے میں نے, ظاہر ہے میرے کو فاؤنڈرز ہیں, اکیلے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میرے کو فاؤنڈرز ہیں جن کی اسکل سیٹس جو ہے وہ ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ میں ہے, وچ از اے ویری امپورٹنٹ اسکل سیٹ. پھر چونکہ ہم فائنینشیل سسٹمس پہ جا رہے تھے تو ریگولیٹوری جو پورا کمپلائنس اور یہ سارے ایشوز ہیں وہ اسکل سیٹ بڑی اسپیشلائزڈ ہوتی ہے. وہ تو میرے جو کو فاؤنڈرز ہیں ان سب کے پاس یہ ڈفرینٹ اسکل سیٹس تھیں, اور پھر ہم نے مل کے, بیکاز ہم ایک نئی چیز بنا رہے تھے جس کو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا, ایک نیا ٹرانزیکشن ٹائپ جو کہ نہ لون ہے نہ اس کی کوئی انٹرسٹ ریٹ ہے, مگر ایک ٹرانزیکشن ہے. وہ جیسے اے ٹی ایم کا ہوتا ہے, پیسے نکال لیتے ہیں ایک مشین سے, کوئی اس میں وہ نہیں ہوتا انٹرسٹ ریٹ. ہم نے ایک نئی چیز انوینٹ کی تھی, تو اس کی نیریٹو, اس کی لینگویج, اس کی ریگولیٹوری فریم ورک سب ہمیں بنانا پڑا. یہاں تک کہ کیلیفورنیا کے جو یہاں پہ جو گورنمنٹ ہے اس میں ہم نے بل بھی ڈالا. SB 472 ہمارا بل تھا, ہماری ٹیم نے ایک امیزنگ کام کیا, ایک بل ڈالا کیلیفورنیا کی گورنمنٹ میں اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. اچھا, مجھے تو یہ بات پتا ہے, لیکن میں آڈینس کی انفارمیشن کے لیے آپ بتائیں گے کہ اس وقت پاکستان میں جو آپ کی کمپنی کا بیک آفس ہے اس میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں, اور کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے پاکستانیوں کے ساتھ وہاں ان ٹرمز آف اسکل سیٹ؟ آپ ایک بڑے پیٹریوٹک پاکستانی سے پوچھ رہے ہیں آپ کا اوپینین کیا ہے پاکستان کے بارے میں. امیزنگ اوپینین ہے, پاکستان سے اچھی تو کوئی جگہ نہیں ہے. میں آپ کی بزنس اینگل سے بات کر رہا ہوں. دیکھیں مجھے کبھی بھی, میں کراچی میں بڑا ہوا ہوں, ان بامبز اینڈ dacoity and strikes. I have never been critical. I just don't have that in me. تو اب جو پاکستان ہے وہ تو بہت ہی امیزنگ جگہ پہ ہے. 24 اس کی ایوریج ایج ہے. The most amazing women and men, in fact the women are even more educated and entrepreneurial in Pakistan. میرا تو ایکسپیرینس انکریڈیبل ہے. میں نے انڈیا میں بھی کمپنی بنائی ہے اور چلائی ہے, اور اب میں پاکستان میں پچھلے 8-9 سال سے کر رہا ہوں. جن لوگوں سے میں ملا ہوں, جن لوگوں سے میں کام کرتا ہوں, ان کو میں بیک آفس تو نہیں کہوں گا, وہ تو فرنٹ آفس, سائڈ آفس, ہر چیز ہے ہمارا. They are the systems. So I am actually not that interested in labor arbitrage. I'm amazed by the quality of people over there and the quality of product and thinking and the willingness to learn and improve. I think Pakistan, پوری دنیا میں کمپنیز کو دیکھنا چاہیے on this one aspect کہ پاکستانیز are really driven to get better. آپ کے یہاں جو آپ سلیکون ویلی میں صاف بات ہے کہ آپ کا ایسے اور لوگوں سے بھی انٹریکشن ہوتا ہے, تو آپ سے آپ کے جو یہاں امریکن کولیگز ہیں یا اور لوگ ہیں, کبھی اس بارے میں بات ہوئی پاکستان کے بارے میں کہ جی کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے وہاں
اپنے آپریشنز کیوں رکھے ہوئے ہیں, یا آپ نے کسی اور کو بھی کنونس کیا؟ کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا. میرے پاس ایک میک پاکستان گریٹ اگین ہیٹ ہے کریم کی, وہ میں پہن لیتا ہوں. اچھا, ایک میں آپ کا چیز کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ میرا پاکستانی جو بچے ہیں کافی ان سے انٹریکشن بھی ہوا, تو آپ پاکستان جو ینگ پاکستانیز ہیں خاص طور پہ جو انٹرپرینورشپ کے لیے اس طرف ان کو انٹرسٹ ہے, آپ بڑے پاپولر ہیں ان میں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی نے آپ کو کسی ایونٹ پہ بلایا ہے یا کہیں بھی, تو آپ نے ہمیشہ اپنا ٹائم دیا ہے, اور پیپل فائنڈ اٹ کہ جی کہ بڑے آپ ایک انسپائریشنل ان اے وے فگر ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ یہ اپنا جو نہ صرف میں اس کو اکنالج کر رہا ہوں اور میں آپ کو ایک فیڈ بیک بھی دے رہا ہوں, آپ کو پتہ ہی ہوگا ویسے, لیکن میں آپ کو یہ ایک فیڈ بیک دے رہا ہوں کہ یو آر ڈوئنگ این امیزنگ ورک. تو اب ہم اپنے جو دوسرے پینلسٹ کی طرف موو ہوتے ہیں. جی ڈاکٹر وردھا انعام, آپ کا جو کیریئر رہا ہے, آپ کا تعلق اسلام آباد سے ہے, if I'm correct. یہ اگر آپ ان میوٹ کر دیں. جی پاکستان سے تعلق ہے. تو اسلام آباد میں تو زیادہ تر سرکاری ملازموں کے بچے ہوتے ہیں کیونکہ ڈیولپڈ ایز اے کیپٹل سٹی, تو اس میں نارملی یہی ہوتا ہے کہ نوکری تلاش کرنی ہے. شاید آپ تھوڑی سی چیزیں چینج ہوئی ہوں, لیکن میں بھی کیونکہ اسلام آباد میں ایز اے اسٹوڈنٹ رہا ہوں, تو کیونکہ مائی فادر آلسو یوز ٹو ورک ان دا فیڈرل گورنمنٹ, تو مجھے زیادہ تر ہمارے ساتھ جو اسکولس میں بچے ہوتے تھے وہ اسی طرح کا بیک گراؤنڈ ہوتا. تو یہ جو آپ کا ایک اور آپ کا بہت ہی امیزنگ ایک ایجوکیشنل کیریئر رہا ہے, تو یہ ساری جو اور آپ ایک انٹرپرینورشپ کی طرف آئی ہیں, تو یہ ایوولوشن کیسے ہوا کہ یا اسکول سے ہی یہ انٹرسٹ تھا, یا فیملی میں کسی کو دیکھا آپ نے, یا گریجوئل سیلف لرننگ تھی اور ری ایڈجسٹمنٹ آف گولز اور نیو گولز؟ تو میری آپ نے پوائنٹ آؤٹ صحیح کیا ہے. میرے ڈیڈ ایئر فورس میں تھے, سو گورنمنٹ میں بیسکلی ہم لوگ اسلام آباد میں بھی رہے, پر وی شفٹیڈ ٹو اے فیو ادر پلیسز ایز ویل. میں نے میاں والی میں بھی ٹائم گزارا اور کچھ ادر پلیسز ایز ویل. اس کے بعد آئی تھنک فار می entrepreneurship as well, or just creating organizations and companies, started very early on. I think جو میں نے اپنی first organization create کی تھی, that was when I was 10 or 11 years old. It was amongst the cousins. میں نے ایک ایکسکلوزیو کلب بنایا کزنس کا, جس میں فنڈز ہوتے تھے, ہمیں پیسے ملتے تھے, ہم ایونٹس کرتے تھے, اور اس سے ہمیں ہم لوگ, but that was a way for us to entertain ourselves as well as a way for us to collect money and enjoy ourselves as well. Uske baad I started a non-profit again 13-14. Wo puri grow, we actually funded people to go to college with the money. So very early on mujhe I wanted to see the change jo mujhe chahiye tha, aur mujhe kisi ne ye nahi kaha ki aap ye nahi kar sakte. تو اس کی وجہ سے آئی تھنک ایک چیز سے دوسری چیز لیڈ ہوئی. مجھے پروجیکٹس جی آئی کے میں جب میں تھی تو میں نے کافی پروجیکٹس کریٹ کیے. وی وینٹ ٹو, مجھے تھا کہ ہمارے پاس ہونا چاہیے autonomous robots ہونے چاہیے rather than these line following robots جو ہو رہے تھے. That was one thing that I created during undergrad, and the idea was کہ اس کی وجہ سے we'll go visit abroad as well. So I think میرا یہ تھا کہ rather than there was nobody in my family جس نے business کی side پہ گئے, it wasn't for the sake of business. I think it was for the sake of creating stuff that I wanted to be a part of or I wanted to exist. اور اس کی وجہ سے I started creating those things, and then as Afan mentioned, then realized that you needed money. If you want to do things at a larger scale, you need large amounts of capital as well. And اس کی طرف سے turned out to be more towards entrepreneurship. یہ بتائیں کہ جب آپ نے جی آئی کے سے ایم آئی ٹی میں ایڈمیشن لیا, ایم آئی ٹی کو کیوں آپ نے سلیکٹ کیا تھا؟ ایم آئی ٹی کو آئی تھنک جب میں نے اپلائی کیا تو میں نے آئی تھنک 3 کالجز میں اپلائی کیا. It wasn't کہ میں I was very again a lot of naivety as well. اس وقت I applied to the best 3 universities. And the idea was کہ اگر ہو گیا تو ہو گیا, اگر نہیں ہوا تو I'll do a job. لیکن I was lucky کہ
میں کافی یونیورسٹیز میں ہو گیا. I think this was the second university جہاں میرا ہوا. First was we were very excited, but جب MIT ہوا I don't think اس کے بعد کوئی choice رہ گئی تھی کہ کسی اور اسکول اپلائی کریں. Then they decided on کہ فنڈنگ کہاں سے آئے گی. That was the other option where I knew کہ مجھے فنڈنگ چاہیے ہوگی to go get to university. And the good thing about MIT is that most people just get a free ride and you get a stipend even if you're in the PhD program. But also I would say here is, even when I was applying for the PhD, I didn't know a few days before, again, nobody in my family has a PhD. It wasn't a concept that aap jao PhD karo. It was just the fact that I wanted to go to graduate school, and MIT ka hota hi PhD program hai. There is no master's program in electrical and computer science to apply for. So that was the program that I applied for. یہ بتائیں کہ جو GIK سے جب آپ MIT آئیں تو کیا آپ کو US آئیں تو کیا کلچرل شاک کوئی ہوا یا you found things easy? So مجھے اس سے پہلے میں نے 1 سال پہلے ایک انٹرنشپ کی تھی آئرلینڈ میں. مجھے I would say وہاں مجھے زیادہ کلچرل شاک ملا compared to the US, because ہم لوگ گرو اپ ہوتے ہیں امریکن موویز دیکھتے ہوئے, امریکن ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے. For me there wasn't a big the cities, especially Boston, seems very familiar as a city because Boston legal hoga. Yeah, there's so many again movies and shows that you've watched in the US, based in the US. So I think it was less of a cultural shock. What I really liked was I actually felt that I fit in very well compared to even GIK or when I was in Pakistan, where you could easily talk about the work you were doing, and that's something I'm very excited about, the work I do. And it wasn't a thing کہ نہیں ابھی ہم لوگ کلاس میں نہیں ہیں تو اب اس کام کے بارے میں بات نہیں کریں گے. So for me that was a big thing of being able to talk about work with anybody, and everybody was excited to hear about what you were doing as well. So I think جو تھوڑا سا nerdish environment تھا اس میں I fit in much better. MIT جیسے اداروں میں اتنے accomplished لوگ ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو environment ہوتی ہے اور جس قسم کے لوگوں سے آپ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو in itself ایک بہت بڑا learning experience ہوتا ہے, if I'm correct. I think learning بھی ہوتا ہے, اور ہر طرح کے لوگ in the end, you can find in these universities as well. لیکن of course at least ایک چیز سب میں I would say what would be a common thread, which would be everybody is hardworking. آپ کو hardworking لوگ ملیں گے, and then people who value the work that they're doing as well. I think at least in graduate school that's very very common. And باقی یہ ہے کہ because you're going for the interest as well, so you might be really good at say math and not really good at English, and you get so some people are really good at a particular field and they might not be very good at another field. There's varied people that you find as well even at school. آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کے خیال میں جو پاکستان میں اسٹوڈنٹس ہیں اگر امریکہ پڑھنے آنا چاہتے ہیں اور ایسی ٹاپ ٹیئر یونیورسٹیز میں جانا چاہتے ہیں تو اگر ان کو سب سے بہتر طریقہ کیا ہے اس قسم کی یونیورسٹیز میں داخلہ لینے کا, کہ کیا کیا چیزیں ان کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور کتنا عرصہ پہلے ان کو یہ پلان کرنا چاہیے, کیونکہ پاکستان میں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی کہ جو ایڈمیشنز ٹیسٹ ہیں وہ ہی مین ڈیسائڈنگ فیکٹر ہوتا ہے, جو کہ میرے خیال اوور ایمفسائزڈ ہے I think probably in the context of the US. So admission test I don't think یہاں ہوگا, پر آپ کا GRE ہوگا یا کوئی اس طرح کا ٹیسٹ ہوگا. لیکن at least what I know of, اگر مجھے اب سارے فیلڈس کا نہیں پتا, لیکن انجینئرنگ میں اس پہ اتنے ایمفیسس دی نہیں جاتی. Of course you have to do well in it, لیکن اس سے آپ کا ڈیسیژن نہیں ہوگا. آپ کے ڈیسیژن ہوگا جو آپ نے کورسز کیے اور آپ نے جو آپ کے پروفیسرز نے آپ کے بارے میں کیا لکھا, کوئی پروجیکٹس آپ نے کیے. لیکن آج کل it's getting tougher and tougher. ہر بندہ اب information is everywhere. ہر بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ if they Google online they'll find out کہ کیا چاہیے ہوتا ہے آپ کو to get in a good school.
So that I would say uski wajah se competition bahut tough ho gaya hai. So that means कि अगर आपने, you have to get into good universities, that means you'll have to work hard throughout your academic career or academic, at least undergrad में. So I think और ऐसा ऐसा ये और tough होएगा जब more people get the opportunity, more funding gets available. So I think I think people just need to work hard as well as figure out very early on what are they interested in और उसमें किसमें फोकस करना चाहते हैं. आपकी जो इस वक्त प्रेजेंट कंपनी है जो ओवरजेट जिसकी आप सीईओ हैं, तो ये आइडिया आपको कैसे आया और इस पे आपने कैसे काम शुरू किया और अब इस वक्त क्या स्टेज है आपके ग्रोथ की कंपनी? So इसका आइडिया was basically I went to the dentist. मैंने अपना डेंटिस्ट चेंज किया and जो नया डेंटिस्ट है उन्होंने मुझे completely different diagnosis दिया जो पुराने डेंटिस्ट ने दिया हुआ था. उससे मुझे I got interested in it कि why is this the case. I started reading on how do you read x-rays and basically decided to look deeper into the problem. And what I realized was जितना मैंने उसके अंदर उसको ज़्यादा देखने की कोशिश की, I realized was it was a much bigger problem. Not only the fact that say 70-80 million people in the US don't have access to dental care, but on top of that, care available bhi hai, there's so much variation, there's so much variation amongst the different dentists that exists. So uski wajah se I started looking into how do you use artificial intelligence to help improve the quality of diagnosis and care and then make it accessible across the world. So abhi hum log apne first stages mein hain where we're working with, right now I think we have about more than 10% of all the claims jo adjudicate ho rahi hain. So we're working with insurance companies, we're working with large insurance companies, and we are adjudicating the claims. And by the adjudication, I mean is we're determining whether a claim should be paid out or not. So hum log determine karte hain कि अगर medical necessity है या नहीं इस claim में for it to be paid out. Whether it's pre-authorization, अगर dentist भेजता है to the insurance company, during the after the process we look at it कि ये procedure होना चाहिए था या नहीं, और उसको determine करते हैं. That's our, I would say, majority of our business right now. So हमें बहुत जल्दी we've gotten a lot of growth very very quickly, और उसकी वजह से I think the next year हमारा goal है कि almost all claims go through us. And हम लोग उसको adjudicate करें जो आजकल एक manual process है. आजकल manually लोग data analyze करते हैं जो बहुत time consuming भी होता है और बहुत costly भी होता है. जब भी आपको आइडिया आया तो आपने initially अपने like minded लोगों से discuss किया, तो जो आपने टीम बनाई initially आप लोगों की, तो उसमें मुख्तलिफ जो लोग थे वो क्या skill set लेके आए? So इसमें मेरा technology से experience था. But what I needed was कि dentist भी होना चाहिए हमारी team में, especially because it's focused on dentistry. So I got basically started working with a dentist very early on and figuring out कि हम करें क्या, इतनी इसको हम किसी भी area में लेके जा सकते हैं. And then another co-founder had worked with me from the technology side as well at a previous startup. So हम उसको भी मैंने recruit किया to work together. So it was the three of us जो with technology, some business experience and some dental experience, and together we decided to start the company. मैं अब ज़ारी ज़ाहरा है उनकी तरफ आना चाहूँगा. उसके बाद मैं आप सब तीनों पैनलिस्ट से कुछ कॉमन सवाल हैं उस पर पर्सपेक्टिव लूँगा. तो ज़ारी ज़ाहरा साहबा आप इस वक्त कराची में हैं? जी, लाहौर में हैं. अच्छा, आपकी टीम तो I think आपकी टीम तो बेस्ड कराची में है, if I'm correct, जो आपकी सॉफ्टवेयर. That's right. मेरी फैमिली लाहौर में है. अच्छा जी, ठीक. तो आपके बारे में जो अच्छा, मैं ये कुछ लोगों को साथ ये भी बताता चलूं कि ये ज़ारी ज़ाहरा और जो वर्दा इनाम है ये रूट स्कूल में क्लास फेलोज भी थी, if I'm correct. तो इसलिए the school should also be proud of कि
ہم لوگ جی کلاس فیلوز تھے ہائی اسکول میں جی او اسکول لیولز شوڈ اے آلسو بی لیولز اے پراؤڈ لیولز آف میں کہ انہوں نے اتنے زیادہ اکمپلش لوگ پیدا کیے, اور مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سن کے اور بھی لوگ انسپائریشن لیں گے. جو اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ کارنیل میں تھیں تو وہاں آپ نے اپنے انڈر گریڈ میں کیا سیکھا, یو ایس ایکسپیرینس میں؟ اچھا سوال ہے. آئی تھنک جو پاکستانی ایجوکیشن سسٹم کے بعد یہاں آ کے جو میں نے سیکھا لبرل آرٹس کالج میں, وہ سوچنا سیکھا, کریٹیکل تھنکنگ زیادہ ہوتی ہے. اوکے کیونکہ یہاں پہ ایز یو نو the one thing that they have over, in my opinion, over our education system is کہ یہ بچوں کو question کرنا encourage کرتے ہیں, right? You're encouraged to question. And so I think سب سے important چیز میں نے یہی سیکھی in this critical thinking for myself, questioning کہ میں کیا کرنا چاہتی ہوں and not just doing جو بھی expected ہے میرے سے. So I think that was the biggest lesson I got out of liberal arts, کیونکہ generally وہ اسی طرح آپ کو سکھاتے ہیں. So I think that was a big eye opener for me. تو بزنس, اکنامکس اور انٹرنیشنل ریلیشنز کا جو کمبینیشن آپ نے انڈر گریڈ میں کیا, اس وقت کیا آپ ایکسپلور کر رہی تھی کچھ کہ جی دنیا کا بھی پتہ لگے اور بزنس اور اکنامکس کا بھی پتہ لگے, سیاست؟ That's right. That's right. I mean, آپ بتائیں 17 سال کے بچے کیا جانتے ہیں, right? جتنا جانتے ہیں اے لیولز میں یو گو, جو آپ کو پسند ہوتی ہے چیزیں اور آپ کو ایکسپوز ہوتے ہو آپ ان سے, اور آپ سمجھتے ہو اوکے شاید اس میں I'm good at this, so let me pursue it. So really اس اینگل سے آئی تھنک میں آ رہی تھی, کیونکہ میں نے وہی سبجیکٹس لیے ہوئے تھے لیولز میں وردہ کے ساتھ. وردہ نے سائنسز سیکشن میں like autopilot پہ جا کے I was exploring those subjects more, and definitely I learned a lot from them, don't get me wrong. مگر in terms of applicability, جو میں نے بولا ہے سب سے applicable چیز جو میں نے سیکھی ہے وہ how to think critically, how to solve and approach challenge. ہے نا زیادہ تر اسٹڈیز کا وہ تو انسان بھول جاتا ہے. I don't know, maybe something Varda did in her PhD is coming in handy, you know. Technically speaking, جو سب سے valuable چیز ایجوکیشن کی ہے is like being able to think critically, which all of these, and analytically, I think in economics in particular, right? I think آپ that نے was انڈر گریڈ کے helpful. بعد آپ میرے خیال ہے پاکستان چلی گئیں اور وہاں 2 سال آپ نے شاید کام کیا, 2-3 سال, تو کیا کر رہی تھیں آپ وہاں اس دوران؟ جی so وہاں پہ actually پاکستان میں there was a consulting firm called Jipple, جو کہ آباد میں USAID, UN, World Bank وغیرہ کے لیے سافٹ ویئر اور سروسز ڈیولپ کرتے تھے. تو میں ان کی فرسٹ امپلائی, it was owned by a Japanese lady and I was their first employee in اسلام آباد. تو ہم نے اپنا آفس گرو کیا, 8 سے 10 لوگ, اور اب وہ اس سے بھی بڑے ہیں. تو اس وقت I was, as you can tell from my background, international relations or economics, I was still very much inclined towards contributing to the world. Traditional sense, just people go into non-profits, people go into, you know, multinational organizations like the UN, people go into, you know, aid work essentially, right? And because of what I was exposed to, I thought that was the way I could contribute, right? I thought that was the straight shot way to contribute in your day-to-day job to a broader cause, right? Whether it's upskilling of employees or assessment centers at NUST and IBA, Sakkar and all that stuff. So I had a really good experience, and I think میں نے ایسی جگہیں دیکھی ہیں اس کے اندر جو کہ میں کبھی in my personal life I was never exposed to, right? And so I think it was a very enriching experience, but it also showed me the limitations of that kind of, in the sense کہ آپ کسی بھی large organizations کے ساتھ جب بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہو, you're working within their constructs and their rules and speed. To entrepreneurship and to product and to tech is that first of all you can work at your own speed, right? So if you want to move faster, you can move faster. Secondly, you have a lot more flexibility. So and I really value that, because
the world is changing so much. It's really hard for me as an individual to stick with a lot of bureaucratic processes. So that's one thing I really like generally about tech, is that it's less bureaucratic. जब आपने अंडरग्रेड के बाद ये वर्क एक्सपीरियंस किया और एमबीए के लिए हार्वर्ड अप्लाई किया, जो कि मैं थोड़ा सा ये लंबी बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी ऑडियंस पाकिस्तान में ज़्यादातर है, तो उनको ये चीज़ें नहीं पता। तो एमबी जो हार्वर्ड एमबीए वो एक जर्नल मैनेजमेंट है और लीडरशिप फोकस बहुत ज़्यादा है। पहले बताएं कि हार्वर्ड आपने क्यों चूज किया और क्या आप एमबीए से हासिल करना चाह रही थी उस वक्त जब ये आपके ज़हन में था? अपनी सारी कंफ्यूजन, एग्जिस्टेंशियल कोई कंफ्यूजन कि मैं ये करूं या ये करूं, इस तरह कंट्रीब्यूट करूं या उस तरह कंट्रीब्यूट करूं, वो सारी I was not sure about what I wanted to do. So and I thought that this would be a good place jahan pe main expose ho ke I can actually learn from people. That's why I picked Harvard, because it's also case based. So basically aap class mein baith ke 90 aur logon ke sath आप बस डिस्कस करते हो ओपनली, एम्फीथिएटर, एक सिचुएशन कि ये बिजनेस है, ये सिचुएशन हुई है, लेट्स डिस्कस क्या करना चाहिए, और फिर वो आपको बताते हैं कि असल में जिंदगी based environment was really attractive to me. And let's be honest, आपको पता है हार्वर्ड का ठप्पा हमारे कल्चर में is very like, it's very looked highly upon, and so I was brainwashed just like everyone else. I wasn't special, just like you guys are. I was मैं बिल्कुल उसी तरह सोचती थी, and yeah, to some extent that's true and that's valuable, right? But to a large extent, it's ultimately when it comes to tech in particular, or really anything, it ultimately comes down to hard work. That's the determining factor, right, of everything. But इसलिए I went to Harvard. वैसे तो आप अपने बारे में बहुत मॉडेस्ट हो रही हैं, ये नहीं हो सकता कि आपकी कोई स्टोरी में कोई कंफ्यूजन हो और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने वहां आपको एडमिट कर लिया, तो वो बहुत ज्यादा तो ये तो एक बात होगी। दूसरी ये बताएं कि बिजनेस स्कूल में आपने कौन सी ऐसी स्किल सीखी एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से जो आपके लिए सबसे ज्यादा इस वक्त आपको समझ रहे हैं कि यूजफुल रहे हैं वो सब्जेक्ट्स पढ़ना, और ये कितना जरूरी है कि जो उस बंदे के लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है कि वो एमबीए करे? ये भी मेरा बाकी दो से भी सवाल होगा इसके बाद, अगर मैं बिल्कुल जरूरी नहीं है, पहली बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, या वो मेरी जर्नी थी, आई डोंट थिंक जरूरी है। और मैंने क्या सीखा, आई थिंक आप कमेंट करें। Sorry, I was just saying MBA बिल्कुल जरूरी नहीं है, और मैंने क्या सीखा, नेटवर्किंग ज्यादातर सीखी। वर्दा आप इस पे क्या कहेंगे कि ये बिजनेस डिग्री एमबीए वगैरह क्या जरूरी है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए या कोई फायदा नहीं इसका? या कौन सी डिग्री जरूरी है वर्दा? या कौन सी डिग्री जरूरी है? I don't think एक पर्टिकुलर है, आई थिंक इसमें ये है कि अपने आप में देखना और कहना कि मुझे first to start a company you need a product and you need the business side as well, so you need both sides, and usually hota hai ki computer science engineering degree, you create a product and you're finding the market using the concepts that you might have learned, but also some people उनके लिए उनका natural acumen होता है और उनकी natural tendency होती है, and they're observing the world in a way that they don't probably need the degree as well. लेकिन बहुत लोग होते हैं वो अपने narrow focus में होते हैं जो वो कर रहे होते हैं, और उनको step back करना and seeing कि अच्छा business होता क्या है, क्या what's good business and what's not. I think the best thing to do is actually start something. जो वो लर्निंग होती है वो आप किसी भी क्लासरूम में नहीं सीख सकते, लेकिन अगर आपका रिस्क टॉलरेंस नहीं है और अगर आपने you still don't have the ability to start something, I think going in towards that direction, whether it's a course that you take या business school जाओ या जो भी आपको चाहिए, and हर बंदा I would say is very different, हर बंदे को different चीजें चाहिए होती हैं और आपने जो सीखना है आप उसके लिए जाओ, whether HBS से अगर आप ग्रेजुएट किए आपकी कंपनी सक्सेसफुल होगी वो उसका कोई ताल्लुक नहीं है आपस में, लेकिन will you have a better tool set, whether it's financial models या whether it's looking at कि
مارکیٹ کیا ہوتی ہے, کوئی ٹرمنالوجی سیکھنا, اگر آپ کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, that would be helpful. So I would say ہر بندے کی, as Zari mentioned, ہر بندے کی journey is very very different. ہر بندے کا internal perspective on what they know and what they don't know is very different as well. And I think in general, if you're not good at it, you can always get somebody as well. So as I mentioned, I wanted to get into dentistry. I had zero background in dentistry, so I needed a dentist, whether full time or part time, or wo is a second thing, but I needed a dentist to actually start this company. So I would say the objective should be, if you want to start a company, what tools do you need, or what people do you need to actually make this happen? And that is, it might come from business school, might come from engineering school, or might come from other people that you can hire. So at least that's my perspective. اب آپ اس پہ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گے, اپنی انپٹ؟ یہ میوٹ ہوئے ہوئے ہیں میرا خیال ہے آپ سوان سے. سوری جی. میں ریٹائر ہو گیا, میرے پاس تو کوئی بزنس ڈگری نہیں تھی, مجھے کبھی کسی وینچر کیپٹلسٹ نے ایک چونی بھی نہیں دی تھی, اور جو بھی میں نے کیا وہ کسی طرح سے کر لیا. سو میں نے کہا کہ اب میں یا ہارورڈ جاؤں گا یا اسٹینفورڈ جاؤں گا, اور جا کے یا لا کروں گا یا MBA کروں گا. تو میں پہلے تو ہارورڈ گیا, وہاں پہ ان کا ایک بیوٹیفل ہارورڈ اسکوائر ہے, وہاں بیٹھ کے میں نے اپنی انسگنیفیکنس کو میجر کیا کہ میں کیا کروں گا یہاں پہ. میں نے کہا نہیں, بہت سردی ہے, میں یہ نہیں کروں گا. میں آیا, پھر میں نے اسٹینفورڈ کو بہت سارے پیسے دیے, اور انہوں نے مجھے ایک سمر میں وہاں رہا, اور میں نے MBA کی ڈگری کریش کورس لے لی بہت سارے فینسی لوگوں کے ساتھ, 100 کے قریب بورڈ ممبرز اور پیپل ہو رن $100+ million P&L, وہ سارے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتا تھا, and I listened to them, and at the end of it I concluded that they didn't know anything more than I did. It's just a matter of experiences. So Varda is 100% correct. اور unlike Zari, جس نے existential questions بڑی جلدی liberal arts education سے آنسر کر دیا, مجھے یہ opportunity نہیں ملی. I am from an older generation. ہمارے questions کوئی نہیں آنسر کرتا تھا, we had to struggle. So suffice to say at the end of it, I learned two things. That an MBA is very useful because it makes you part of a club and a clique. And it gives you a framework to think. Any education is good for that. It gives you a framework to think. But there is no education at a level higher than a PhD because it makes you so humble because you can let everyone else think. That's the advantage of a PhD. So I think at the end of it, Varda نے جو چیزیں کہی ہیں وہ 100% accurate ہیں. سر یہ جو آپ اس وقت ایز اے کو فاؤنڈر اور چیف پروڈکٹ آفیسر آف اسپیکٹیک کام کر رہی ہیں, یہ بتائیں گے کہ آئیڈیا کیا ہے اور کس چیز پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں, اور یہ کس طرح آپ کے ذہن میں آیا کہ یہ اس پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے, اینڈ ہاؤ آر تھنگس گوئنگ؟ Sure. سب سے پہلے صفوان صاحب ایگزسٹینشیل کوسچنز بس میں نے پوچھے ہی ہیں, آنسر نہیں کیا ابھی تک, تو آنسر اگر آپ کو پتہ چل جائے. وہ مجھے پتہ چل گیا. So but I got to ask them earlier, that's for sure. اور in terms of Speckit, جو کمپنیز کے امپلائیز کو اپنی ڈیجیٹل ورک اسپیس اور ڈیجیٹل ٹولز میں ہیلپ پرووائڈ کرتی ہے, ایکسٹرا ہیلپ انٹیلیجنٹلی, کہ یعنی کہ ابھی ہم زوم یوز کر رہے ہیں, یا اگر ہم کوئی اور ٹول یوز کر رہے ہوں, گوگل کیلنڈر یا جی میل یا سیلس فورس, اندر ہی اندر آپ کو انٹیلیجنٹلی آپ کے سیکنڈ ڈے پہ, تھرڈ ڈے پہ, 24th ڈے پہ, 124th ڈے پہ the right information at the right time provide کرتی ہے. اور ہم نے روم کس طرح آئیڈینٹیفائی کی, ایکچولی میں اور میری کو فاؤنڈر جو ہے میلنی, ہم دونوں ایک سین فرانسسکو میں اسٹارٹ اپ پہ کام کر رہے تھے, موونگ ویری کوئکلی, ریئل اسٹیٹ فائنانس, مگر اور ہم نے کوئی $1 million ہم نے لگا, اور یہ بہت ٹپیکل سچویشن, ایوریج کمپنی اسپینڈ اوور $1,000 on per employee. I think I'm getting. تو
हर एम्प्लॉय को पहले आप एम्प्लॉय पे इन्वेस्ट करते हो, फिर आप एम्प्लॉय के टूल्स में इन्वेस्ट करते हो, ताकि वो सब दुनिया में ये सारे टूल्स कॉन्स्टेंटली चेंज करें, और जो प्रोसेसेस और थे शायद अब वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे होते हैं, because every month, every 2 months, and even otherwise of, okay, let me turn my video off. Even otherwise, there's the idea of अब इस change, चाहे change process का हो, चाहे वो change policy का हो, चाहे वो change digital tool का हो, उस change communicate करना और recommunicate करना और वक्त पे communicate करना, बजाय के आपको लंबी लंबी trainings और लंबी लंबी manuals पे उम्मीद रखना कि सुनेंगे और लोग याद रखेंगे। ये मसला हमने देखा first hand, जो कि बहुत ही expensive मसला है और बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग मसला है एम्प्लॉइज के लिए, क्योंकि आप जैसे ही कोई चीज सीखते हो उसके 2 हफ्ते बाद वो चीज आउटडेटेड हो जाती है, और इसलिए हमने ये सोल्यूशन डिजाइन की और क्रिएट की जो कि आपके सिस्टम्स के साथ टाई इन करती है। तो हम वो B2B सोल्यूशन बेटर। थैंक यू अब्दुल जब्बार, ग्रेट। अच्छा, ये बताएं कि आपकी जो टीम बेस्ड है कराची में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ, और कितने लोग आपने एम्प्लॉय किए हुए हैं वहाँ? कोई अभी 12-13 है इस वक्त। अच्छा, मैं Actually, जी coincidence or not so coincidence, या वर्दा के क्लासमेट्स हैं दोनों, जो मेरे डायरेक्टर इंजीनियरिंग और जो मेरे सीनियर फ्रंट एंड इंजीनियर हैं, वो दोनों वर्दा के क्लासमेट्स हैं, और एक्चुअली वर्दा के एक तीसरे क्लासमेट ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया जो कि मेरे बचपन के दोस्त और क्लासमेट हैं, जो I speak more highly of them, you know, they're fabulous. क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है ये एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में है, और तो इसलिए मेरा आप तीनों से अब कुछ मैं सवाल करूंगा। जो पाकिस्तान में इस वक्त जो कल्चरल शिफ्ट हुआ है ओवर द इयर्स, ये कुछ सालों में एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ काफ़ी हमारे यंग बच्चे जा रहे हैं, तो आप लोग इस प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को कैसे देखते हैं? 5 साल पहले की निस्बत क्या वहाँ चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं, और क्या पॉजिटिव चीज़ें गवर्नमेंट लेवल पे करने की ज़रूरत है? अच्छा, ये मैंने MBA का सवाल भी इसलिए किया था कि पाकिस्तान में बहुत से बच्चे मतलब बिजनेस स्कूल्स वगैरह भी, मैं इसलिए कह रहा था कि, और आप थोड़ा उनको एडवाइस भी करेंगे क्या स्किल सेट्स पे उनको तवज्जो देने की ज़रूरत है अगर वो इस चीज़ को परसू करना चाहते हैं स्कूल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, ताकि उनको हेल्प हो। सफवान साहब, आप पहले इस पे कमेंट करें। बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं कोई 1.5-2 साल पहले मुझे बुलाया था इस्लामाबाद में, कोई स्टार्टअप ग्राइंड करके कोई कॉन्फ्रेंस थी, और उस ऑडिटोरियम में मैं गया और 400-500-600 लोग थे। उन्होंने कहा कि आप बात करें, और आई कैन टेल यू कि आई हैव नेवर बीन मोर इंस्पायर्ड बाय द एनर्जी इन द रूम। वॉल पे हर तरफ लोग बैठे हुए थे, यंग लोग। सो पाकिस्तान में कुछ तो चेंज मैसिव हुआ है। मैं उसको पिन पॉइंट नहीं कर सकता कि किस तरह से ये हुआ है, या इंटरनेट से हुआ है, या ओवरऑल एनवायरनमेंट जो है उसमें कोई नया बिलीफ सिस्टम हुआ है कि हम कर सकते हैं कुछ तो बहुत बड़ा चेंज आया है। इस चेंज से यूजुअली ऐसे चेंज में 3 चीजें चाहिए होती हैं। पैसा चाहिए होता है कि इन आइडियाज में इन्वेस्ट करें, कोई किस्म की लिक्विडिटी चाहिए होती है कि कोई बेचे, पैसे बनाए। लोग ROI मांगते हैं जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, तो कोई लिक्विडिटी चाहिए होती है मार्केट में। 2 चीजें हो गई, और तीसरी मैनेजमेंट चाहिए होती है। Great ideas can flourish under great teams, and you want to have 1 or 2 or 3 people. No single person can actually lead something to greatness. You have to have a team. तो ये तीनों चीजें अब पाकिस्तान में नजर आ रही हैं कि trained managers, पैसे की availability, and then with a few exits like Careem and Daraz and ये जो सारी कंपनीज के जो exits हुए हैं वो world class exits हैं, they're in the hundreds and billions of dollars. तो इसलिए ये जो cycle है,
یہ جو چین ریئیکشن ہے یہ آئی تھنک اب irreversible ہے اور unstoppable ہے کیونکہ یہ تینوں چیزیں پاکستان میں آ گئی ہیں. گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے جو میرا آخری ان سب چیزوں کے درمیان نہ آئے, سائڈ میں بیٹھ کے تالیاں بجائے, انٹرفیئر نہ کرے. The government should never interfere in the creation of entrepreneurship. It should simply be a catalyst. It should say, if you invest in new ideas, then we'll give you a tax, benefit or something. مگر انٹرفیئر نہ کرے اس کے ساتھ. فیسیلیٹیٹر کا رول اگر ادا کرنا ہو تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ چپ چاپ بیٹھ کے دیکھے اور جو کمپنی بنائے اس کو انکریج کرے, انہیں باہر بھیجے, باہر لوگوں سے پیسے انوائرمنٹ کو, کلائمیٹ کے پیسے خرچ کرے, سائنس پارکس بنائے, ٹیکس فری زونز بنائے. میں نے جب انڈیا میں پہلی کمپنی بنائی ایک فلیٹ میں بنائی تھی, پونا میں ایک فلیٹ میں ٹیکس, اٹ واز اے ٹیکس ایگزمپٹ زون جہاں پہ ہم نے کمپنی شروع کی تھی آج سے 22 سال پہلے. پاکستان میں کہاں کروں میں ٹیکس ایگزمپٹ زون؟ کوئی نہیں ہے. بتا آپ اس پہ اگر اپنی انپٹ دیں, اور خاص طور پہ میں آپ کو کہوں گا اگر جی آئی کے پرسپیکٹو سے بھی اگر کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ وہاں کیا کلچرل شفٹ ہوا ہے اوور دا ٹائم وین یو ور اسٹڈنگ دیئر اینڈ ناؤ. مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگ آپ کو اپروچ بھی کرتے ہوں گے جی آئی کے ان ٹرمز آف مینٹرنگ اینڈ گائیڈنس اور ڈفرنٹ ایشوز. Starting off with کہ government کو کیا کرنا چاہیے, and I absolutely agree with Bhai where at least what the government can do is stand back and let things happen the way they're happening and not intervene negatively into the system. But I think there's some infrastructure that still needs to develop, whether it's forming of companies, making it easy for companies to get formed. Abhi bhi, it's a whole process that people, even are contacting me regarding hame company form karni hai, but here's this whole process and we don't even know steps اس کے کیا ہیں. اس کے بعد کیپٹل, وی سیز جو فارم ہوئے ہیں وہ بھی انہوں نے کمپنیز بنائی ہیں, not in Pakistan. These companies exist outside of Pakistan, again because the infrastructure isn't present there. Third is payments. If you were ابھی جو change آ رہا ہے, a lot of it is derived by digital change ہے. And whether you look at e-commerce, whether you look at payments, اس کے لیے electronic payments کو, اس کا infrastructure کو enable کرنا ہمارے لیے اتنا difficult ہوتا ہے sometimes to send payments, as well, making it much easier. So I think there is, what they can help is جو periphery میں, whether it is these tax exempt zones یا incubators جو انہوں نے I think develop کیے, they've been phenomenal. So I think the government has played a positive role. جو I think it was ICT جو ہوتا تھا, ICT R&D fund جو ہوتا تھا, اس کا نام چینج ہوا, اب انہوں نے جو play کیا role, I think that has been worth us mentioning. And اسی کو I think اسی کو build کرنا, making it easy to create these companies, fund these companies, and then as I mentioned of making it possible for easy exits to happen as well, where I would say again CPEC ki wajah se, I think a lot of there were exits in general in the country as well because of some Chinese firms coming in. So that also trickles down into the smaller companies as well. So I think I'm very positive on abhi hamare next 10 years will be amazing. So if anybody is in Pakistan and they're thinking about starting a company, this is an amazing time to start a company and getting involved in whether it's incubators, accelerators, jo ecosystem create ho chuka hai usme involve hona, startup grinds jo Usman bhai ne mention kiya, great place to get connected as well. There's I2I, there's Sarmaya Car, there's Indus Capital. So getting involved with these change makers, they've left great jobs in the US, in England, and have moved even to Pakistan. So I think it's a very exciting time in general. Now to your second question of GIK, have I seen a change jo aa raha hai? I would say,
I think especially GIK wale, because we were in the middle of nowhere. ہمارے پاس ہم لوگ کسی سٹی میں نہیں تھے, ہم لوگ ایک ٹوپی شہر میں بیس تھے, ہمیں سب کچھ خود کرنا پڑتا تھا وہاں. ویدر اگر ہم نے کوئی ایونٹ کرنا ہے ہم نے خود ہی اس کو آرگنائز کرنا ہے. اگر ہمیں زنگر برگر چاہیے تو کسی نے وہ زنگر برگر کا ایک چھوٹے اسکیل پہ بزنس اسٹارٹ کیا ہوتا تھا. سو آئی تھنک in general, just the environment itself of being secluded, intelligent people, having a lot of time on their hands, I think there was already an ecosystem there of doing stuff at a smaller scale. Apni needs ko hi hum log fulfill kar rahe hote the us waqt, lekin there was a lot of interest there. I would say jo change aa raha hai, that was also during our time. We started thinking more globally rather than just locally. Started taking part in global competitions, started building stuff where it wasn't just ki apne school ke liye hum bana rahe hain, it was more having this national perspective. So I think that that has started in the right direction, and making sure facilitating that, which was very hard to do. So hum log we did not have, say, electronic shops, so you had to go all the way to Lahore to build anything if you wanted to build it. Making those things accessible, which the university can do to make it easier for people to try different things on. And that's where I say I think jo bahut opportunity hai wo hai pure digital innovation mein in Pakistan, where you don't need all these other things around you. You have your computer and access to internet, and you can do so much with it. And I think that's where it kind of started, and a lot of good companies came out of it. There was a Patari company thi, which was one of the first really good startups that was founded in Pakistan with the VC backing as well. So I think GIK ka trend is in the right direction, and people are very excited and trying to do the things that they want to do. Jo unke local scale pe kar rahe the, ab it's for them to think about ki hum log isko nationally kis tarah kare aur internationally kis tarah kare. Wohi delivery jo wo log hum log GIK ke little campus pe 30 minutes delivery of zinger burgers ہو رہی تھی, وہ نیشنلی کیسے ہو سکتی ہے اور اس کے بعد انٹرنیشنلی کیسے ہو سکتی ہے. ذریعہ آپ اس پہ اگر انپٹ دیں اپنا پرسپیکٹو. I think سارا کچھ کور ہو چکا ہے ان دونوں کے پرسپیکٹو. I completely agree. I think based on my team right now, absolutely, a tax exempt zone would be incentive to incorporate. We would have incorporated sooner if that was the case. And also so obviously, yes, stay out of the way, tax exempt zones. And then I would also say maybe a more focus on funneling in talent, because right now jo talent ki discovery hai locally, right, it's quite a challenge. It's not that it's not there, magar it's all on the companies to go and find whatever. When it comes to the universities having regular programs, and obviously I'm talking about public universities here, I feel like unki agar pipeline zyada strong hoti, vetted pipeline hoti, so for companies like mine which are already hiring in Pakistan, by the way, we are actively hiring, so if anyone knows soft front end engineers or back end engineers or DevOps, we're actively hiring in Karachi. But having that pipeline directly from the top tier colleges that's vetted, especially public universities, maybe providing resources to career centers, etc., to prep those candidates, would really up from solely the corporate side, but also have it shared by the universities that are outputting these graduates. So that could be something that the government could contact universities. یہ ایک دو پوائنٹس اس پہ میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ ایک دو پیمنٹ ایشوز کے بارے میں بات ہوئی کہ ابھی گورنمنٹ نے جو ریسنٹلی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ انیشیٹو کیا ہے اناؤنس, اور اس پہ ہم نے کاؤنسلیٹ نے ویبینار بھی کیا تھا 3-4 دن پہلے. اس کی ریکارڈنگ ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. آپ اوورسیز پاکستانیز کسی بھی یہ 7-8 بینک ہیں, ان کے ساتھ 48 گھنٹے میں بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں, اور اس کو
اس کی کنڈیشنز بھی بڑی آسان ہے کہ روپی میں بھی ہو سکتا ہے اور US ڈالر اور برٹش پاؤنڈ, اور اس سے کافی حد تک یہ پیمنٹ کا جو پاکستانی کمیونٹی اسپیسیفک ہے یہ مسئلے جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. دوسری کہ ایک ہمارا جو گورنمنٹ کا ایک ادارہ اس پہ بھی پیمنٹ گیٹ وے پہ بھی کام کر رہا ہے, اور مجھے امید ہے کہ آئندہ کچھ مہینے میں پاکستان میں وہ پیمنٹ گیٹ وے بھی بن جائے گا, تو اس سے بھی کافی حد تک چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اور تو میں یہ اس سوال کو میں نے پہلے بھی ٹچ کیا ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی, لیکن میں کیونکہ اب ہم آخری پورشن میں ہیں اس گفتگو کے, تو میں اس کو دوبارہ آپ کا پرسپیکٹو چاہوں گا کہ آپ تینوں فاؤنڈرز ہیں مختلف آئیڈیاز کے. اچھا, اس میں بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ جی کہ جو آرگنائزیشنز آپ لیڈ کریں, ٹیم بنائیں اور ادارے بنائیں, کیونکہ ہر جگہ ہوتا ہے جس کو آپ لیڈرشپ کہتے ہیں, ٹیم بلڈنگ ایکٹیویٹی کہتے ہیں. تو اگر آپ تینوں کو پاکستان میں جو ینگ اور آپ لوگوں نے اس پہ یہ انپٹ بھی دی کہ جی کہ کوئی بھی آئیڈیا جو ہوتا ہے اس میں وہ ایک بندے کا کام نہیں ہوتا, اس پہ آپ ٹیم بنا کے کام کرتے ہیں. تو اگر آپ پاکستان میں ینگ انٹرپرینیورز کو ایڈوائز کرنا چاہیں گے کیسے وہ ایک ہائی پرفارمنگ انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں اور ٹیم بنا سکتے ہیں جب وہ لیڈ کریں کسی ادارے کو, کہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہو جہاں پیپل جو ہے لوگ تھرائیو کریں. صفوان صاحب آپ اس پہ اگر مختصراً. یہ پرابلم صرف پاکستان کا نہیں, یہ ہر جگہ ہے. اسی لیے ایگزیکٹو MBAs ہوتے ہیں. جب میں ہاس میں پڑھاتا تھا تو جو کلاس ہوتی تھی وہ MBAs کی ہوتی تھی, جو کہ جو لوگ کام کر چکے ہیں 4-5, کوئی گوگل کا تھا, کوئی سسکو کا ہے, کوئی ویزا کا ہے, تو دے آل ان their late 20s, early 30s, they all coming there to learn management, to learn leading, to learn actually those kinds of skills جو کہ پروڈکٹ میں یا انجینئرنگ میں انہیں نہیں نظر آتی تھی. تو یہ پرابلم یہاں پہ بھی تھا. they would be very inspired to get industry level faculty to talk to them. اب پاکستان کو اگر آپ دیکھیں, وہاں پہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں لوگ, دن رات کام کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کی کچھ سافٹ سکلز ہیں اور کچھ ٹیکنیکل سکلز ہیں جو کہ لیٹس سے business level interaction کی skill ہیں, how to write, how to talk, how to present, how to put together a presentation, how to put together a model. یہ فریم ورکس ہیں, کوئی rocket science نہیں ہے, مگر ان کو اتنا mysterious بنا دیا گیا ہے because you have to work in a company to learn these. تو پاکستان میں ایک قسم کا مینجمنٹ ٹریننگ ایکو سسٹم بننا چاہیے. جب انڈیا نے یہ ایکسپیرینس کیا کہ ہائی گروتھ کا جو لمیٹیشن ہے وہ لیک آف مینیجرز ہے, انہوں نے US یونیورسٹی اسٹینفورڈ ان پرٹیکولر میں جا کے $300-400 ملین ڈالے اور انڈین پروفیشنلز کو ٹرین کیا. ریلائنس نے ڈالے تھے یہ پیسے. اور پاکستان کے مینیجرز کہاں ٹرین ہو رہے ہیں, اور ان کو ٹرین کرنا بہت ضروری ہے. آئیڈیاز تو لوگوں کے پاس ہیں, but we need to train these managers who can run them. So those who build companies need middle management and management. یہ managers کی training کہاں ہوتی ہے, وہ ہمیں شاید پاکستان میں کرنی چاہیے. رضا آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں؟ I think just one bhai keh rahe the makes a lot of sense. I think management is an issue. I think in general, there's no, at least we've also had people in Pakistan. Hame koi issue nahi aaya. I would say whether it was work ethic, whether it was really working hard and delivering on things, whether it was just quality of the work everybody did. I think the good thing is people are performing at a very high level. I don't see a big issue. The thing is, I have not really worked in Pakistan as well, so I don't think I can give that perspective کہ لوگ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے یا کس طرح کر رہے ہیں. جن کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے they've been exceptional, and I think اس کی وجہ سے I would say میرا اتنا کوئی strong اس پہ perspective نہیں ہے, but I think the idea is the same which Zari mentioned کہ how do you find the right people, and then how do you make sure that they're being managed well, and I would say we've had a very good experience whenever we've worked with Pakistan. The issues are more in terms of the internet
speeds sometimes, communication, improving the communication, especially working with teams here and there. So us tarah ke I would say things can be improved, but I don't think itna koi major issue hai where I would say कि हमें बहुत ज़्यादा focus करना चाहिए. ज़रीन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप इस पे कुछ कहना चाहें. One thing I will say is if you did create these tax-free zones and special areas, definitely batti, Wi-Fi, the basics, because right now हमारी कंपनी आके हम प्रोवाइड करते हैं और फिर भी that's not enough, right? और हम ये burden हम एम्प्लॉय पे नहीं डाल सकते, ये that's not fair, right? कि आप खुद फिगर आउट करो कि वाईफाई हॉटस्पॉट किस तरह मिलेगा, तो हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं. अगर चाहे सारे पाकिस्तान में तो इंशाल्लाह हो, मगर अगर बबल में अगर किसी जोन के टैक्स जोन के ये reliably 24 hours but the Wi-Fi provide ho jaye is a huge benefit, because that really helps remove a lot of this daily friction. So thank you for reminding me of that, Bertha. That's definitely something that the government can help with. Tangible way, right? Small tangible way. It doesn't need to be comprehensive. It can be like 4 buildings in an area. That's plenty for 100 businesses, depending business. So that will be very helpful, Sarwar Saab. सिफारिश कर लें प्लीज हमारी तरफ से. अच्छा, मैं आप तीनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ. मेरी 1-2 ऑब्जर्वेशंस हैं. एक तो मैंने जो देखा है कि पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ बिजनेस स्कूल्स हैं, अगर आप उनकी फैकल्टी देखें तो सारे एकेडमिक्स हैं. आई विश कि अब तो ये क्योंकि रिमोट लर्निंग बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, तो आप जैसे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं सिलिकॉन वैली में बैठे हुए हैं, कोई हमारे जो लीडिंग बिजनेस स्कूल्स हैं, कोई उनको ही यूटिलाइज करें कि वो एक बेशक शॉर्ट कोर्सेज की फॉर्म में या किसी तरह, मतलब वो आके हमारे जो मैनेजर्स वहाँ हैं उनको एग्जीक्यूटिव एजुकेशन के थ्रू या डिग्री प्रोग्राम्स के थ्रू उनको ये स्किल सेट ट्रांसफर करें और उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें कि क्या वजह है कि अमेरिका में खासतौर पे सिलिकॉन वैली में और या बहुत से मुल्कों में ये वर्ल्ड क्लास कंपनीज बनी हैं. अब लोग उनके लिए काम करना चाहते हैं. अनफॉर्चुनेटली ये मुझे हमेशा पजल करता है कि पाकिस्तान में अभी तक कोई भी हमारे मुल्क से कोई रियल सेंस में कोई मल्टी नेशनल नहीं निकली. बट आई एम होपफुल कि ये जो हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं इनमें से कोई एक इंशाल्लाह जल्द एक ऐसी कोई कंपनी क्रिएट करेंगे जो होपफुली विल गो ग्लोबल और हम सारे एज ए पाकिस्तानी उस पर प्राउड भी होंगे. तो मैं आप तमाम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आप ओवरसीज पाकिस्तानी का शुक्रगुजार हूँ कि आप अपने बाहर रहते हुए भी आपका दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है और आप जिस कैपेसिटी में भी हैं वहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वेदर बाय क्रिएटिंग जॉब्स, बाय हेल्पिंग पीपल, मेंटरिंग देम, और यू आर बेसिकली, मैं तो खुद सफारतकार हूँ लेकिन आप शायद ज़्यादा इफेक्टिव सफारतकार हैं पाकिस्तान के, इन सेंस में कि आप यहाँ जो अमेरिका में पॉपुलेशन को जो अपने साथ लोग बैठते हैं उनको कन्विंस कर सकते. तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. और मुझे आई होप कि जो हम आने वाले दिनों में पाकिस्तान में जो हमारी ओवरसीज कम्युनिटी है उसको ज़रा ज़्यादा स्पेस दें कि वो पाकिस्तान में आके ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें और ज़्यादा डिलिजेंटली कंट्रीब्यूट कर सकें. थैंक यू वेरी मच अगेन. शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.